بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حضرات، انسان کے بنانے والے اللہ نے انسان کی نیچر بنائی ہے ایسی کہ وہ دوسرے کو فالو کرتا ہے، اقتداء کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، چاہے کوئی انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ قابل کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ ڈگریاں اس کے پاس کیوں نہ ہو، مگر کہیں نہ کہیں اس کو دوسرے کو فالو کرنا ضروری ہے. انسان کو بنانے والے اللہ نے انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج، انسان کی فطرت، انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ وہ کتنی ہی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، کسی بھی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو دوسرے کو فالو کرنا لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان آنکھ بند کر کے ڈاکٹر کو فالو کرتا ہے. ڈاکٹر جو کہے گا وہ کرنا. سمجھدار انسان جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو فالو کرتا ہے. سعادت مند طالب علم جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرا استاد جیسا مجھے بتائے گا مجھے ویسے کرنا ہے. کوئی بھی ٹیکنیکل کام سیکھنے والا جس کو اپنا استاد مانے گا اس کی رہنمائی لے گا اور آنکھ بند کر کے اس کے بعد مانے گا، بلکہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا کہ جناب آپ مجھے یہ کیوں کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں. انسان کے سر میں درد ہوا، عقل یہ کہتی ہے کہ علاج اسی جگہ ہونا چاہیے جہاں درد ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جب جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کہ درد یہاں نہیں ہے، خرابی کہیں اور ہے. وہ جو خرابی کہیں اور ہے وہ آپ کو درد کی شکل میں یہاں نظر آ رہا ہے، تو علاج ہمیں وہاں کرنا ہے. اب مثلا اس نے کہا میں تمہیں انجیکشن کروں گا، تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ درد یہاں ہو رہا ہے تو یہاں انجیکشن کرنے کا کیا مطلب ہے، یا درد سر میں ہو رہا ہے تو پیٹ پہ دوائی پہنچانے کا کیا مطلب ہے. لیکن ہم وہاں کبھی نہیں یہ سوچیں گے، ہم کہیں گے جو ڈاکٹر کہے گا وہ مجھے کرنا ہے، وہ فالو کرنا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر کا استاد، اس کا ٹیچر جس نے اس کو پڑھایا ہوگا کوئی اور سبجیکٹ، لیکن جب پیشنٹ بن کر کے ڈاکٹر کے پاس آئے گا تو سر نیچے کر کے رکھے گا جیسے آپ مجھے بتائیں گے. اگر انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنے دن خاکہ کرنا ہے تاکہ آپ کا سٹی سکین ہو یا کچھ اور ہو تو انسان کرے گا وہی. اگر کہے گا آپ کو صاحب ایڈمٹ ہونا ہے آپ کو وہی کرنا پڑے گا. کیوں کرتا ہے انسان ایسا؟ اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے اور مجھے آنکھ بند کر کے اس کی بات ماننی ہے. وہاں انسان نہ اپنی عقل لڑاتا ہے، نہ اپنے ذہن کے سوالات پہ سامنے لاتا ہے. زیادہ کبھی کہہ سکتا ہے کہ جناب مجھے سمجھائے ذرا ایسا کیوں ہے، تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہے گا آپ کے سمجھ میں آنے والا نہیں، جو میں کر رہا ہوں آپ کو ماننا ہوگا. اور اگر آپ سمجھنے کی بات کریں گے تو یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، ہمارا میڈیکل یہی بتاتا ہے یہی کرنا ہے. یہ جو انسان کا اللہ نے مزاج بنایا، اس مزاج کا تقاضا کیا ہے؟ اس مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر ہم اعتماد کریں گے، جس کو ہم اپنے سے برتر مانیں گے، جس کو ہم اپنا خیرخواہ سمجھیں گے، جس کو ہم ماہر مانیں گے، اس کی بات آنکھ بند کر کے ماننی ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان ایک فیلڈ میں بہت بڑا ماہر ہوگا لیکن دوسری فیلڈ میں وہ دوسری کی بات ماننے پر مجبور ہے. ایک آدمی بہت بڑا اسکالر ہے لیکن ظاہر ہے کنسٹرکشن کی دنیا میں وہ زیرو ہے، تو اس کو کنسٹرکشن کی دنیا میں کس کی بات ماننی ہوگی؟ آرکیٹیکٹ کی بات ماننی ہوگی، انجینئر کی بات ماننی ہوگی. ایک انسان کسی فیلڈ میں بہت بڑا ماہر ہے لیکن قانون کی دنیا میں اس کو لائر کی بات ماننی ہے. ایک آدمی سینکڑوں کتابوں کا آتھر مصنف ہے لیکن صحت کا معاملہ جب آئے گا تو ڈاکٹر کے سامنے سر نیچے رکھنا ہے اور جو وہ کہے گا وہ کرنا ہوگا. سمجھدار بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی بات مانتا ہے اور آنکھ بند کر کے مانتا ہے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. باپ کہتا ہے بیٹا تمہیں یہ کرنا اور اس میں تمہاری بہتری ہے، تو اپنی عقل کو سائڈ پر رکھے گا، کہے گا جیسا مجھے کہیں گے ویسا مجھے ماننا ہوگا.
سمجھدار اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ٹیچر کی بات مانتا ہے، جیسا آپ وہ بتائے گا ویسا کرے گا کہ صاحب آپ تم اپنے سبجیکٹ کی تیاری میں یہ نوٹس دیکھو، یہ چیپٹر دیکھو، وہاں بند کر کے کہے. تو انسان کے مزاج میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ماننا، فالو کرنا، دوسرے کی بات ماننا، چاہے کوئی کسی بھی ذہن کا ہو. یہ کام تو ہر انسان کرتا ہی کرتا ہے. اگر کوئی انسان کہے گا میں کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا، میں کسی کے سامنے سب نہیں جھکاتا، میں کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، وہ بھی 10 جگہ پر اپنی بات ماننے کو تیار ہے اور مانتا ہے. سبزی والے کے پاس گئے، اس نے کہا صاحب یہ دے دیو، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں، آپ یہ والا لے لو. اس کے بعد ہم مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی چیز سے کسی شخص سے کوئی چیز کروانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اب یہ نہیں، اب یوں کریں، ہم آنکھ بند کر کے مانتے ہیں. یہ جو اللہ نے مزاج رکھا ہے، اس مزاج میں ایک چیز اور ساتھ میں ہے کہ پہلے ہم اعتماد کریں گے کسی پر، پھر اس کے بعد مانیں گے. ہم ڈاکٹر پر پہلے اعتماد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مانتے ہیں. بیٹا اپنے باپ پر اعتماد کرتا ہے، پھر اس کے بعد مانتا ہے. اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر پر اعتماد کرتا ہے، پھر اس کی بات مانتا ہے. ایک آدمی دوسرے کسی آدمی پر اعتماد کرتا ہے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے، اس کا وہ اس کا ماہر ہے، اس لیے ہم اس کی بات مانتے ہیں اور ماننی ہوگی. بس اس تمام کو بنیاد بنا کر اب دیکھیں، ایک ایمان والا یہ جانتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، اور میرے جسم میں جو کچھ بھی ہے اسی نے دیا ہے، اور اس جسم میں جو کچھ میرے پاس ہے اس کے پانے میں میری اپنی کوئی محنت نہیں. مجھے پیدا بھی اللہ نے کیا، میری باڈی کے اندر جتنی طاقتیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس کو بیان بھی فرماتے ہیں، نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم کیوں ماننے کو تیار نہیں ہو. وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مخلوقات کو بتا کر پھر کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب جس نے یہ سب کیا. مخلوقات کی تخلیق کا نظام سمجھا کر پھر اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا رب جس نے پیدا کیا ان کو. انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے ہو، کہ مرد کے جسم سے مرد کے جسم میں ایک خاص قسم کا لکوڈ پیدا ہوا، اس لکوڈ کے پیدا ہونے میں تمہارا کوئی دخل نہیں، وہ میں نے پیدا کیا. پھر اس لکوڈ کو ٹرانسفر کرنے کا سارا سسٹم وہ بھی میں نے بنایا، اور اس سسٹم میں کیا کیا میں نے رکھا وہ تمہیں کچھ تو تمہیں معلوم ہے، بہت سارا تمہیں پتا بھی نہیں. اس کے بعد پھر جہاں اس کو ٹرانسفر کرنا ہے وہاں کا ماحول تیار رہنا چاہیے تاکہ آگے جو مجھے پروسیس چلانا ہے وہ کام کا ہو جائے. اور وہاں کیا کیا ہونا چاہیے اس کے لیے بھی میں نے، تو عورت کے جسم میں ایگ، اور وہ کیسے تیار ہوگا، پھر وہ کیسے ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پہنچے گا، بیچ میں ٹیوب بلاک بھی نہیں ہونا چاہیے، اس ایگ کے اندر وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ دونوں جمع ہو جائیں گے، اور جمع ہونے کے بعد پھر ایک پروسیس کے ساتھ وہ ٹھیک 9 مہینے کے اندر پورا انسان تیار ہوگا. اس 9 مہینے کی تیاری میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، انسان کا کوئی ہیلپ نہیں ہے. آج کا میڈیکل آسمانوں کو چھو رہا ہے، لیکن وہ صرف بتا سکتا ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے. الٹرا ساؤنڈ سے پتا چل جائے گا کہ صاحب بچہ ٹھیک گروتھ کر رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے ہارٹ بن رہا ہے یا نہیں، برین بن رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. اور بتائیں گے لڑکا بنا یا لڑکی بنی. بہت سارے لوگوں کے درد سر یہ رہتا ہے کہ صاحب خدا تو کہتا ہے مجھے ہی پتا ہے، کسی کو پتا نہیں، ہم تو پتا کر رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ سے ہم کو پتا چل گیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور کبھی بھی ذہن میں یہ اشکال نہیں لانا چاہیے. تو بالکل چھوٹا سا جناب والا مرد کے جسم سے سیمن آیا، عورت کے جسم سے ایگ آیا، اب اس کے بعد اس سے لڑکا بنے گا لڑکی بنے گی، کسی کو پتا نہیں، لڑکا بنے گا لڑکی بنے گی. ایسے ہی جیسے کہ کاندروں نے آٹا لایا، آٹا گوندا، کسی کو پتا نہیں اس میں سے کون سی روٹی نکلے گی، وہ صرف کاندرو جانتا ہے. لوہے والے نے لوہا لایا، اس کو کوٹنا شروع کیا، کہ کہتا ہے کسی کو پتا نہیں اس میں سے کیا نکلے گا. صحیح بات ہے، وہ تو وہی جانتا ہے نا کیا نکلے گا. سونار جو ہے وہ سونے کو کوٹ رہا ہے، اور صاحب نے کہتا ہے کسی کو پتا نہیں اس میں سے کیا انگوٹھی بنے گی، کن کانوں کی بالی بنے گی، کن کڑا بنے گا، سونے کا کون سا زیور بنے گا. وہ کہتا ہے صرف مجھے پتا ہے. تو بات تو صحیح ہے. اب جب وہ بننے لگ گیا، اس کی شیپ بننے لگی، ہم کہتے ہیں جی ہم کو پتا چل گیا اب کیا بنا رہے ہیں. کہ جی ہاں آپ نے دیکھ لیا تو پتا چل گیا، اور اس کے بعد آپ دوسروں کو بھی کہیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو جب شیپ بن گئی، جب میل فیمیل کا فیصلہ اندر ہو گیا، اب اس کے بعد پھر ہم نے بھی دیکھ لیا اندر کیا بن رہا ہے، پھر ہم کہیں گے جناب ہم کو پتا چل کے الٹرا ساؤنڈ سے لڑکا ہے. اللہ کہہ رہے تھے کسی کو پتا نہیں، اللہ تھوڑے اب کہہ رہے تھے جب وہ بن گیا. اللہ کہہ رہے تھے اب جو تمہاری پریگننسی شروع ہوئی، آج ہی رات سے تمہاری پریگننسی شروع ہوئی، آگے کیا بنے گا کچھ نہیں معلوم. ٹھیک. اور یہ صرف انسانوں کا کیس تھوڑا ہی ہے، تو ساری مخلوقات کا ہے. کس انڈے سے نر نکلے گا، کس انڈے سے مادہ نکلے گا، کس گائے کے حمل میں نر ہوگا، کس گائے کی فیمیل ہوگا، تو ساری نظام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں صرف میں جانتا ہوں.
تو صرف بچے کے بارے میں ایک خاتون کا ہم نے الٹرا ساؤنڈ کر لیا اور پھر انسان جو ہے وہ چلنے لگ گیا کہ ہم کو پتہ چل گیا، نہیں، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. تو اللہ نے اس انسان کو تیار کیا، جو اسے ہونا چاہیے وہ سارا مہیا کر دیا، پوری باڈی بنا کے دے دی. اس باڈی کے اندر کیا کیا رکھا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اس باڈی کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے وہ اللہ جانتے ہیں، اور وہ دیا بھی ہے. انسان کو نہیں معلوم تھا دنیا میں آ کر کے مجھے دیکھنا ہے، اس کے لیے آنکھ چاہیے، سننا ہے اس کے لیے کان چاہیے، اس کان کے ساتھ ساتھ سننے کا سارا سسٹم چاہیے. اب آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے سننے کے لیے صرف کان ہونا کافی نہیں ہے، سننے کے لیے کان ہونا ہی کافی نہیں، اور بہت کچھ چاہیے. اور وہ بہت کچھ ہم سب سمجھ سکیں گے کہ فرض کریں اگر ہم اس فضا سے باہر نکل جائیں، یعنی فرض کیجیے چاند پر پہنچ جائیں، وہاں سن سکیں گے ان کانوں سے؟ نہیں سن سکتے. وہ ایک اور سسٹم مہیا کرنا ہے، وہ ہے وہاں سننے کا ایک سارا نیا نظام کھڑا کرنا تو سن سکیں گے. ورنہ ایک آدمی دوسرے کو دیکھے کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہوں گے، آواز نہیں آئے گی. آواز ٹرانسفر کرنا ہونے کے لیے ضروری ہے بیچ میں وہ ہوا ہونی چاہیے جو ہم تک آواز پہنچائے. اب وہ ہوا کے ٹرانسفر کرنے کا سارا سسٹم ہم کو سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے تو سائنس پڑھنی پڑے گی، تب پتہ چلے گا کہ آدمی سنتا کیسے ہے. اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آواز کیسے سفر کرتی ہے. فضا میں جب بارش گرجتے ہیں، لائٹ پہلے آتی ہے، آواز بعد میں آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لائٹ کا سفر تیز ہے، آواز کا سفر سلو ہے اس کے مقابلے میں. پہلے لائٹ آئے گی، اس کے کچھ سیکنڈ کے بعد پھر گڑ 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 اب آواز آئے گی، تو پتہ چلا کہ اب آواز پہنچی ہے. جنگلوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی پتھر اس کو مارتا ہے پھاڑنے کے لیے، ہم نے اس کو مارتے ہوئے دیکھا، جب وہ دوبارہ اٹھاتا ہے تب آواز آتی تھی کان تک پہلی والی. تو آواز کا سفر سلو ہے وہ مقابلے لائٹ کے سفر کے. خیر مجھے وہ نہیں سمجھانا ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانو نے اس انسان کے لیے وہ سارا کچھ مہیا کیا ہے. سننے کے لیے کان اور کانوں کا آواز پہنچانے کے لیے سارا سسٹم، دیکھنے کے لیے آنکھ اور اس آنکھ کو دیکھنے کے لیے سارا سسٹم، اور پھر آنکھ کی حفاظت کا انتظام، برے سارا جسم. اس اللہ نے انسان کو سارا جسم عطا کیا. وہی اللہ جانتا ہے کہ کون کون سی چیز اس کے لیے فائدے مند ہے اور کون کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو جو چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں کرنا ہوگا، اس میں لازماً فائدہ ہوگا، اور جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی بتائیں گے یہ مت کرنا، اس میں لازماً انسان کے لیے نقصان ہوگا، اس لیے اس کو منع کیا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا خواہ اللہ تعالیٰ کام کسی کو منع کر دیں گے. یہ تو انسان بھی ایسی بیوقوفی نہیں کرتا کہ وجہ کچھ نہیں، میرا آرڈر ہے، فائدہ کچھ نہیں، میرا آرڈر ہے. یہ تو عام انسان نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ شانو کیوں کہیں گے صاحب میرا آرڈر ہے، فائدہ کچھ نہیں مگر کرنا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں فلانی چیز مت کرنا تم، فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے مگر میرا آرڈر ہے. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نہ ایسی چیز کا حکم دیں گے جو انسان کے بس سے باہر ہو، اور نہ ایسی چیز کا حکم دیں گے جو بے فائدہ ہو. یہ بات تو دونوں ذہن میں رکھنی ہے. نہ ایسی چیز کا حکم دیں گے جو انسان کر نہ سکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کرو. اس کو اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں اپنے بندوں کو ایسی چیز کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو ان کی ہمت سے باہر. لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاها. میں پہلے صلاحیت دوں گا، بعد میں آرڈر کروں گا. میں نے تمہارے اندر بھوک برداشت کرنے کی طاقت پہلے پیدا کی، پھر روزہ دیا. میں پہلے تمہیں دولت دوں گا، پھر کہوں گا اب زکات دے دو. میں تمہیں پہلے صلاحیت دوں گا کسی کام کے کرنے کی، یہاں تک کہ میں تمہیں صلاحیت دوں گا گناہ کرنے کی، پھر کہوں گا اب نہیں کرنا. پہلے صلاحیت دوں گا گناہ کرنے کی، صلاحیت، طاقت، انرجی، مائنڈ سیٹ، آزادی، پھر کہوں گا یہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اس میں وجہ ہوگی جو میں منع کر رہا، خواہ مخواہ نہیں. اس کو ہم آسان لفظوں میں یوں کہیں گے کہ جانور سارے اللہ نے پیدا فرمائے. کچھ جانوروں کے بارے میں فرمایا ان کے قریب بھی مت جانا، ان کا گوشت بھی مت کھانا، ان کا دودھ اولاً تو ہوگا ہی نہیں ان کا دودھ، اور اگر ہوگا بھی تو وہ دودھ مت پینا. مثلا جنگلی تمام جانور جو درندے ہیں ان کا گوشت حرام کر دیا. جنگلی وہ تمام جانور جو درندے نہیں ہیں، جو گھاس خور ہیں، ان کا گوشت حلال کر دیا گیا. ہرن، باراسنگا، نیل گائے، جو جنگلی جانور ہیں اور وہ جانور گھاس خور جانور ہیں، ان کا گوشت حلال کر دیا گیا. گھریلو جانوروں کی دو قسمیں کر دی. وہ جانور جن کا گوشت بالکل نہیں کھانا ہے، کتا، بلی، چوہا، کیڑے مکوڑے، ان کو حرام کر دیا گیا. کچھ جانوروں کو حلال کر دیا گیا. جن جانوروں کو حلال کر دیا گیا ان کے لیے بھی شرط لگائی کہ آپ ایسے نہیں کھا سکتے، پر ان کو ذبح کرنا پڑے گا.
انہی جانوروں میں سے ایک بہت بڑی قسم ہے مچھلی، اس کو کہا یہ تم کھا سکتے ہو، ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو ہر جگہ الگ الگ سسٹم، اس کی وجہ ہوں گی، خام کا نہیں ہو سکتا۔ جس اللہ نے بھیڑو بنایا اسی اللہ نے کتا بنایا۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، اس کے اون سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، دودھ نکلے کے بعد دودھ بھی پی سکتے ہو۔ اور اس جانور کے بعد فرما کہ نہیں، اس کے قریبی مت جانا، اس کا لعاب بھی گندی چیز ہے، اس کا پیشاب تو ہے ہی ہے گندی چیز، اس کا لعاب اتنی گندی چیز ہے کہ اگر تمہارے برتن میں اس کا لعاب گر جائے گا تو 7 مرتبہ برتن کو دھونا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کتا ہمارے گھروں کا جانور ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ویسا ہی ملتا جلتا 4 ٹانگوں والا جانور بھیڑ ہے، بکری ہے، فرمایا اس کا گوشت تم کھا بھی سکتے ہو، اس کا پیشاب بھی اتنا خطرناک ناپاک نہیں ہے، اور اس کا لعاب تو بالکل ہی پاک ہے۔ اگر بکری نے یا بھیڑ نے پانی پی لیا، باقی پانی بچا ہوا تو پانی ہم پی بھی سکتے ہیں، اسے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ فرق دیکھیے، کتے کا جھوٹا پانی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے استعمال کرنے کا، وہ برتن بھی 7 مرتبہ دھونا ہے۔ اور بلی کا جھوٹا پانی پاک ہے، آپ پی بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں حالانکہ دونوں کو حرام کر دیا، گوشت کے اعتبار سے دونوں جانور حرام، کتے کا گوشت بھی حرام، بلی کا گوشت بھی حرام، مگر کتے کے جھوٹے پانی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ پانی بھی ناپاک اور 7 مرتبہ دھونا پڑے گا برتن، اور بلی کے بارے میں فرمایا گیا کہ نہیں، اس کا جھوٹا پانی تو پی سکتے ہو۔ یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خامخواہ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے لاجک ہوگی، اس کے پیچھے فلسفہ ہوگا، اس کے پیچھے حکمتیں ہوں گی۔ ایسا ہو سکتا ہے وہ حکمتیں ہمیں معلوم ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے حکمتیں معلوم نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم پہلے وہ ساری باتیں جو ہمیں معلوم ہو جائیں پھر ہم مانیں گے، تو جب پھر جو ایمان نہیں رہے گا، پھر ہم وجہ جان کے پھر مان رہے ہیں، تو ہم نے گویا نبی، پھر ہم ڈاکٹر کی بات مان رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعتماد ہے کہ ہمارا نبی، ہمارا اللہ جو ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے، ہم ان کے کہنے کی بنا پر ہی مان رہے ہیں، ساتھ میں ہمیں یقین ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اگر ہمارے نبی نے کہا کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، 7 مرتبہ برتن دھو، کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، خامخواہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارے نبی نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، اور اس کے جھوٹے پانی میں، جھوٹے دودھ میں، کھانے میں، پینے میں تمہیں کوئی حرج نہیں، چاہے تمہارا جی نہ چاہے مت کھاؤ، مگر ہے پاک، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کو ایک اور نقطے سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، جب تمہارے کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے، اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، جب تمہارے کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے، فَامْكُلُوا، اس کو ڈبو دو، ثُمَّ انْكُلُوا، پھر اس کو پھینک دو۔ پھر آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس دودھ کو یا پانی کو یا چائے کو پی لو، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سالوں کا جی نہیں چاہے گا۔ کسی آدمی کا مزاج اتنا لطیف کہ وہ جھوٹی چیز کھانا پسند نہیں کرتا، کسی آدمی کا مزاج ایسا ہے کہ کھانا کھا رہے تھے، ایک کو الٹی آ گئی، اس کو من ہی نہیں کرے گا کھانا کھانے کو۔ اور کچھ انسان ایسے بھی ہیں، کتنی مکھیاں گر جائیں گے، مکھیاں پھینک دیں گے، باقی کھا لیں گے۔ ایک انسان ایسا ہے دسترخوان پر اوپر سے بھی گزر گیا تو کھانا نہیں کھائے گا۔ دوسرا انسان وہ بھی انسان ہے کہ جو وہاں کوڑے میں سے جہاں لوگوں نے کھانا پھینکا ہے، چاول اور گوشت کے پیس پھینک دیے ہیں، وہاں سے نکال کر کے جھاڑ کے پھر کھا لے گا۔ انسان کا مزاج الگ الگ ہے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان نہیں ہے، تو مزاج الگ الگ ہے۔ ٹھیک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مکھیاں جب تمہارے کھانے میں گر جائے، پینے میں گر جائے، اس کو پھینک دو، بعد میں پی لو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا پھینک دو۔ پھر آگے فرمایا اس کے ایک پر کے نیچے شفا ہے اور ایک پر کے نیچے دوا، شفا ہے اور ایک پر کے نیچے بیماری ہے۔ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحِهِ دَاءٌ وَفِي أُخْرَىٰ دَوَاءٌ، یہ آپ نے فرمایا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی اس وقت اس کو ریسرچ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت نہ بیکٹیریا کا تصور تھا، نہ پروں کے نیچے بیماری ہونے نہ ہونے کی بات ہو سکتی تھی۔ ایمان والوں نے نبی کی بات آنکھ بند کر کے مان لی، کیونکہ ایمان یہی کہتا ہے۔ سیم اسی طرح سے جس طرح سے تم ڈاکٹر کی بات آنکھ بند کر کے مانتے ہو، وہاں نہیں رہتے جب عقلی ریزن پہلے ہمیں چاہیے۔ پھر جیسے تم آنکھ بند کر کے کسی وکیل کی بات مانتے ہو، جیسے آنکھ بند کر کے تم کسی آرکیٹیکٹ کی بات مانتے ہو، کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی ایکسپرٹ جب کوئی بات کہتا ہے آپ آنکھ بند کر کے مانتے ہو۔ ایمان والا اپنے نبی کی بات آنکھ بند کر کے مانتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کیونکہ میرا نبی خامخواہ میرا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو حکم اچھا خامخواہ اگر ہوتا بلا وجہ، تو بلی اور کتے میں فرق کیوں کر دیتے؟ کتے اور بھیڑوں میں فرق کیوں کر دیتے؟ کچھ نہ کچھ ہوگی۔ زمانہ جتنا آگے چلتا گیا، تحقیقات ہوتی گئی، تحقیقات ہو گئی، ایک ایک چیز کھل گئی۔ اب آج کے ریسرچ نے ثابت کر دیا کہ کتے کے منہ میں جراثیم،
آج کی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ بلی کی منہ میں جراثیم ہوتی نہیں، یا ہوتے ہیں اور وہ جب زبان سے چاٹتی ہے تو اس کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ دونوں کو دیکھ کے اس کا جھوٹا پانی بھی دیکھا، اس کا جھوٹا پانی بھی دیکھا، اس کے جھوٹے پانی اور برتن میں دیکھا گیا تو بیکٹیریا تھے، اور 7 مرتبہ دھونے کے بعد وہ بیکٹیریا ختم ہوئے کم سے کم، اور اس کا بیکٹیریا وہاں تھا ہی نہیں کوئی بیکٹیریا۔ تو فرق اب آج کے زمانے میں پتا چلا۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ میں اپنی اس بندے کے لیے کون کون سی چیز لازم کروں گا اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور کون کون سی اس کے لیے نقصان دہ ان کو میں بیان کر دوں گا۔ نہ تو ایسا حکم دیں گے جو انسان کے بس سے باہر ہو، اور نہ ایسا حکم دیں گے جس میں کوئی وجہ بھی نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، خواہ مخواہ حکم دیں گے۔ خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ شانو کبھی کوئی حکم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ مدبر ہیں، اللہ رحیم ہیں، اور ساتھ میں فرماتے ہیں میں اپنا دین تمہارے لیے بھیجا ہوں، بہت آسان کر کے بھیجتا ہوں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے جتنا دین تمہارے لیے بھیجا اس میں جو جو پابندیاں لگائی اس میں مقصد تمہاری زندگی میں تنگی پیدا کرنا نہیں ہے، تمہاری زندگی میں حرج پیدا کرنا نہیں ہے، تمہاری چاہتوں کا گلا گھونٹنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میں تو وہ چیزیں تمہارے لیے لازم کر رہا ہوں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حرام کی اس میں سوال پیدا ہو سکتا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا ہی نہ کرتا تو ہمارے امتحان ہی نہ ہوتا۔ جواب امتحان تو تبھی ہے نا، امتحان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ کے سامنے گناہ کرنے کی چھوٹ ہے، گناہ کرنے کا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ یہ جو امتحان دو گے اس میں جناب والا ایگزامینیشن ہال میں اگر وہاں آنسر لکھا ہوا ہے پھر لڑکے نے جواب لکھا تو کمال کیا ہوا؟ وہ تو کمال تبھی ہے نا جب آنسر کہیں نہیں ہے۔ آپ نے بکس پورے سال پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ ایگزام دے رہے ہیں، اور اگر آپ نے یاد کیا تو وہی تو آپ کا کمال۔ امتحان تو اسی چیز کا ہے، امتحان اسی چیز کا ہے کہ مرد کو مرد بنایا پھر کہا گناہ نہیں کرنا، آنکھ دی دیکھنے کے لیے پھر کہا غلط مت دیکھنا، دماغ دیا سوچنے پھر کہا غلط مت سوچنا، دفتر میں بٹھایا اونچے عہدے پر بٹھایا پھر کہا یہاں سے ظلم مت کرنا، پیسہ دے دیا پھر فرمایا پیسہ فضول خرچی میں خرچ مت کرنا۔ تو پہلے دیں گے پھر کہیں گے اب یہ کرنا اور یہ مت کرنا، تو بالکل نیچرل سسٹم ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے وہ اللہ جانتے تھے کہ اس انسان کے جسم میں اخلاقی صفات کیا ہونی چاہیے اور بیماریاں کیا کیا ہوتی ہے، اور جسمانی اعتبار سے صحت کیسی ہوتی ہے، بیماریاں کیسی ہونی چاہیے۔ صحت اور بیماری کا تعلق اس کو جوڑ دیا میڈیکل کے ساتھ، اور ادھر سے اخلاقی صفات کے ساتھ اس کے لیے اپنا اس تمام صورتحال کو سامنے رکھ کر اللہ نے کہا روزہ تو بر فرض۔ اس روزے کے اخلاقی فائدے بھی ہیں اور جسمانی فائدے بھی ہیں۔ مجھے آج ہی صبح کسی امام صاحب نے فون کر کے کہا، انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ حدیث ہے، میں نے کہا یار حدیث تو میں نہیں بتا سکتا ابھی حدیث ہے یا نہیں، ٹھیک، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ، روزہ رکھو صحت ملے گی۔ میں نے کہا میں تو نہیں بتا سکتا یہ حدیث ہے یا نہیں جب تک تحقیق نہیں کروں گا، ہم نے اب تک پڑھا نہیں اس کو کہ یہ حدیث کے انہی الفاظ کے ساتھ ہے نہیں، لیکن بات سچ ہے۔ بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں جو حدیث نہیں مگر بات حق ہے۔ آسمان ہمارے اوپر ہے، یہ بات سچ ہے، پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث ہے، حقیقت ہے۔ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، یہ بات سچ ہے، پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث ہے۔ کیوں؟ بہت نازک معاملہ ہے حدیثوں کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی اور میں نے وہ بات نہیں کہی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیثوں میں سب سے سخت حدیث یہ ہے، اور جب ہم حدیثوں کی قسمیں کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، یہ اس سے اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، تو جو حدیث سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، سب سے زیادہ پاورفل حدیث ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ جو حدیث صحیح حدیث ضعیف نہیں، حدیث موضوع، حدیث موضوع مانے جو گاڑی بھی ہے جو اللہ کے نبی نے کہی ہی نہیں، وہ بالکل بناوٹی ہے۔ اور ایک حدیث ہوتی ہے مگر اس میں ضعف ہوتا ہے، وہ ضعف کہاں سے آتا ہے اس کو الگ سے تحقیق کرنی پڑتی ہے، یہ اس میں کمزوری کہاں سے آئی، پھر کمزوری کے درجات بھی الگ الگ ہیں۔ پھر ایک حدیث ضعیف نہیں وہ صحیح ہے نہیں، اس کے بعد ایک حدیث اس کو حسن کہتے ہیں، پھر حسن سے اوپر ایک اور حدیث ہے اس کو صحیح کہتے ہیں، پھر صحیح کے الگ درجات ہیں، درجہ ہوتے ہوتے پھر حدیث صحیح کی ایک قسم حدیث مشہور ہے، حدیث صحیح کی ایک قسم حدیث غریب ہے، حدیث صحیح کی ایک قسم حدیث عزیز ہے، حدیث صحیح کی ایک قسم حدیث مشہور ہے، حدیث صحیح کی آخری سب سے اونچے درجے کی قسم حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر اتنی پاورفل ہے جیسے قرآن کی آیت۔ ان حدیث متواتر کو جب ہم شمار کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر یہی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے بخاری شریف میں ایک ہی جگہ پر 5 حدیثیں اسی مضمون کی ہے، ایک ہی جگہ پر 5 حدیثیں ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من یقول ما لم اقل فلیتبوأ، جس نے وہ بات کہی میری طرف کہ نبی نے کہی حالانکہ میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔
تو حدیث کا معاملہ بہت نازک ہے. اسے جب مجھ سے سوال کیا گیا جناب یہ حدیث ہے سومو تصحو روزہ رکھو صحت پاؤ گے، میں نے کہا میں تو نہیں بتا سکتا جب تک تحقیق نہیں کروں گا حدیث ہے یا نہیں، مگر بات ہے صحیح. اور یہ بات صحیح کہاں سے ہے کہ ساری میڈیکل کی دنیا، چاہے وہ علم طب کی دنیا ہو، علم طب کی دنیا ہو، اور چاہے وہ یونانی طب ہو، چاہے آیورویدک طب ہو، چاہے اسلامی طب ہو، چاہے ہومیوپیتھک ہو، چاہے تمام طب اس بات پر متفق ہیں کہ ڈائٹنگ کے ذریعے سے انسان کے صحت پر فائدے کے اثرات ہوتے ہیں. پرہیز اسی لیے ڈاکٹر بتاتے ہیں. تو روزہ رکھنے کے بے شمار جسمانی فائدے ہیں. کس کس بیماری کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی تفصیلات پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک، اس بیماری کا علاج روزے سے اس طرح سے ہوا، فلاں بیماری کا علاج اس طرح سے ہوا. خیر وہ مجھے تفصیل سے بتانے وقت نہیں ہے. اس پر کتابیں لکھے گی. حیدرآباد میں مشہور یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ ہے، وہاں کے مصنف نے کتاب لکھی روزہ اور صحت. ایک رشین مصنف نے باوجود ہے کہ وہ کمیونسٹ تھا، اس نے باقاعدہ کتاب اس پر لکھی ہے کہ روزوں کی جسمانی فائدے کیا کیا ہیں اور بیماریوں پر. رشین زبان میں کتاب لکھی، اس کا ترجمہ دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ہوئے، جرمنی میں، انگریزی میں، عربی میں. میں نے عربی میں دیکھی تھی دیوبند میں کتاب ہو، اس میں تقریباً وہ کہتا تھا تقریباً 200 بیماریوں کا علاج روزے میں ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان نہیں، غیر مسلم. خیر، تو روزے کے جسمانی فائدے بھی ہیں، روزے کے اخلاقی فائدے بھی ہیں. اس میں انسان کو مشکل ہوتا ہے روزہ برداشت کیسے کروں گا، یہ بھوک لگے گی وہ برداشت کیسے کروں. وہ برداشت ہی تو کرانا چاہتے ہیں. جب انسان کے اندر قوت برداشت آئے گی اس کے بعد ہی بھی انسان حالات کا مقابلہ کر سکے گا. اخلاقی صفات میں ایک بڑی اہم ترین صفت ہے ضبط نفس، اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا. میرا جی چاہتا ہے یہ کروں گا، میں اپنے آپ کو لڑوں گا کہ میں نہیں کرنے دوں گا. اس ضبط نفس ہی کے نتیجے میں ہم اپنی آنکھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس ضبط نفس کے نتیجے میں ہم اپنے برے خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس ضبط نفس جب پیدا ہوگا تو کرسی پر بیٹھ کر کے آدمی غلط فیصلے نہیں کرے گا جب ضبط نفس ہوگا. روزے کے ذریعے ضبط نفس ہوتا ہے. چنانچہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو حلال چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے. اب بھوک لگی ہے، جی چاہتا ہے میں کھاؤں، جی چاہتا ہے میں پیوں، مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. یہ جو برداشت کر رہا ہے، اس برداشت کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل کو جب اسے کہا جائے گا یہ چیز حرام ہے، تو رمضان میں اس نے حلال جوس نہیں پیا، رمضان کے بعد وہ حرام شراب نہیں پیا. یہ ہے وہ تربیت. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جوانوں کو، جن کا نکاح ہونے کا امکان ہو جلدی جلدی نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں ہو پا رہا ہو تو تم چونکہ تمہاری جوانی بڑی قیمتی جوانی ہے، اس قیمتی جوانی کو داغ نہیں لگنا چاہیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیہ بالصوم، بہت زیادہ روزے رکھنا. اب روزہ رکھ کر کمزور ہو جائے گا، کہا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آپ روزہ رکھیں گے، اس کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکو گے. وہ جو گناہوں کے جذبات ابھر رہے ہوں گے، وہ جو خیالات ابھر رہے ہوں گے، ان خیالات کو کنٹرول کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا. وہ خود بخود ہی کنٹرول میں ہو جائیں گے روزہ رکھنے کے نتیجے میں. علاج اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، لازماً اس کا فائدہ ہوگا. چنانچہ میرے جاننے والوں میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو میں اخیر میں بتاتا ہوں اب جب تمہارا رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں صحیح ہیں یا خامخواہ ہیں یا بلا وجہ ہیں، یا سماج رکاوٹیں یا گھریلو رکاوٹیں ہیں، اور تم جوانی کی زندگی پر گناہ تم سے ہو سکتے ہیں، تو تمہارے بہترین علاج ہے روزہ رکھو. تم برداشت کرو وہ بھوک، اس بھوک کی برداشت کرنے کے نتیجے میں، اس پیاس کے برداشت کرنے کے نتیجے میں تمہارے اندر ایک اور چیز پیدا ہو جائے گی، وہ ہے ضبط نفس. اس کے بعد جب خیالات ابھریں گے تو روزہ اور وہ جو ضبط نفس پیدا ہوا ہے، اور جو خیالات ابھریں گے ہی نہیں برے خیالات. روزہ برے خیالات کو ابھرنے کو روکتا ہے. روزہ انسان کی نفسانی چاہتوں کو بھرنے سے روکتا ہے. روزہ انسان کی بے قید جنسی قوتوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے. یہ اللہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ کا لفظ حدیث میں موجود ہے. تو بس میں مثال بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ میرے پاس کتاب موجود میگزین ہے، وہ اس میں ایک شخص سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے. ایک شخص جو پہلے غیر مسلم تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے. پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے اور غالباً اپنا کلینک ہے یا اپنا ہاسپٹل ہے. اس وقت وہ زندہ ہے یا وفات ہو گئی مجھے نہیں معلوم. اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ آج ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر احمد فاروق. اس سے پہلے کچھ اور رہا ہے وہ. اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا رمضان کی وجہ سے. اس سے پوچھا گیا ڈیٹیل اسے کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ہر قسم کے پیشنٹ آتے تھے. تو مسلمان پیشنٹ بھی آتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے. مسلمان پیشنٹ میرے پاس آتے تھے، میں ان کو دوائی بتاتا تھا، یہ دوائی کھاؤ، یہ دوائی کھاؤ، یہ پرہیز کرو، یہ. تو اچانک
बीच में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सर हमारा तो रमजान आ गया, हम तो दवाई नहीं खा सकते। तो मैंने पूछा क्यों नहीं खा सकते? उन्होंने कहा हमारा रोजा होता है। मैं उनसे पूछा रोजा क्या चीज होती है? अब उन्होंने वो डिटेल बताई कि साहब सुबह को फला टाइम के बाद खाना पीना बंद हो जाता है और शाम को आफ्ताब डूबने तक, सनसेट तक हम कुछ नहीं खा सकते। मैं सोचता रहा ये क्या चीज है, सुना तो था मैंने मगर डिटेल नहीं मालूम थी। उधर से चूंकि डॉक्टर है वो जानता है कि डाइटिंग करने के फायदे क्या होते हैं, वो तो मालूम उसे। खैर उसको समझने में देर नहीं लगी, लेकिन उसको दिलचस्पी हुई, पूछता रहता था ये रोजा क्यों रखा गया है, किसने रखा है, रखना कब होता है, किसी किसी को माफी है या नहीं। बताने वाले उसको बताते थे जितनी की मालूमात होती थी। बहरहाल उसने रोजे के बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली, इसके फायदे क्या क्या होते हैं। साथ में उसको बताने वाले बताया कि इससे हमारे कुरान में लिखा है इसके अंदर तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा। उसे पूछा तकवा क्या चीज होती है? उन्होंने कहा चीज गुनाह से बचने की ताकत, गुनाह से बचने की ताकत। बस ये नुक्ता उसके जहन में रहा, गुनाह से बचने की ताकत ये रोजे से कैसे पैदा होगी। कहता मैं तजर्बा करके देखूंगा। अब हालांकि मुसलमान नहीं, लेकिन जज्बा उभर इंसानियत है, वो चाहता है गुनाहों से मैं बचूं। कुछ चीजों को गुनाह समझता है वो, और इंसान कंट्रोल कर नहीं पाता। तो अब वो क्या कहता है, क्या लगे मैंने जब सुना कि रोजे से गुनाह से बचने की एनर्जी पैदा होती है तो मैंने कहा मैं तजर्बा करके देखूंगा। खैर मैंने पूछा भाई रोजा कैसे रखना होता है। जब मुझे बताया गया कि सुबह को आफ्ताब निकलने से 1.5 घंटा पहले आप खाकर फारिग हो जाएंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते। तो मैं 1.5 घंटा याद रखा, सनराइज कितने बजे होगा उससे 1.5 घंटा पहले मुझे अगर कुछ खाना है तो खाऊंगा, उसके बाद नहीं खाऊंगा। उसको कहां समझाते वो सुबह सादिक क्या होती है, तो उसके समझाना मुश्किल था। उसको इतना बताया कि बस सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले आप खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे। उसने रखा वो 1.5 घंटा। ये कहता है कि अब जिस दिन मैंने रोजा रखा तो डॉक्टर है अपनी क्लिनिक में या अपने अस्पताल में है, तो पेशेंट आ रहे हैं। ये कहता है कि मेरे पास पेशेंट मेल भी आते थे, फीमेल भी आते थे। जब कभी फीमेल पेशेंट गैर मुस्लिम फीमेल पेशेंट आते थे तो कभी कभी मेरे दिल में बुरे ख्यालात उभरते थे उनका चेकअप करने के दौरान। लेकिन जिस दिन मैंने रोजा रखा उस दिन मुझे अचानक ख्याल आया आज तुम्हारा रोजा है, तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं हैरान हो गया। यह है वो नुक्ता जो समझ लेगा। जिस दिन मैंने रोजा रखा उस दिन जब मेरे पास फीमेल पेशेंट आते थे तो मैं कहता था देखो आज तुम्हारा रोजा, आज तुम कोशिश करो कम से कम उनके बदन को टच नहीं करोगे, और अगर बदन को टच करोगे तो तुम्हारे दिल में बुरा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। कल के मैंने कई दफा इस पूरे महीने में देखा, जिस दिन मैं रोजा रखता था उस दिन ये होता था, जिस दिन रोजा नहीं रखता था कहता आज तो मेरा रोजा नहीं, आज तो जो चाहे। बस यही सोचते सोचते रमजान खत्म हो गया। मैंने किसी से पूछा भाई इस्लाम कबूल करने के लिए क्या करना होता है। किसी के पास गए, कलमा पढ़ा, नाम पहला खत्म हो गया। आज वो डॉक्टर अहमद फारूक। उससे पूछा गया आप मुसलमान क्यों हो गए? उन्होंने कहा रमजान की वजह से। मुझे किसी मुसलमान ने दावत नहीं दी इस्लाम की। कहते इसी से मैं समझा कि रमजान है, रोजा है। उसके बाद फिर रोजे के बाद मैंने उसकी डिटेल पढ़ी, और डिटेल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ वाकयातन। उसके बाद फिर अब वो बड़ी लंबी तफसील वो बताता है। मैंने एक एक चीज पर रिसर्च उसी में साथ नहीं बका। क्या लगा, मैंने उसके बाद अच्छी तरह से इस पर समझने की कोशिश की कि इस्लाम ने मर्द और औरत के प्राइवेट ताल्लुकात मेंसेस में हराम क्यों किए हैं। कहते इतनी डिटेल तो हमने कभी नहीं सुनी थी। इस्लाम कहता है दूर रहना, अलग रहना, हाथ तक मत लगाना, ये मत करना, भाग। तो मैंने डिटेल जब पढ़ी तो बाद में पता चला कि मेंसेस की हालत में अगर मियां बीवी में आपस में इंटरकोर्स किया तो उसके नतीजे में क्या क्या बीमारियां मर्द को, क्या क्या बीमारियां औरतों को। उस वक्त तो नहीं जानते थे लोग कि मेंसेस की हालत में अगर मियां बीवी आपस में प्राइवेट ताल्लुका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो नहीं जानते थे। और मदीने के माहौल में तो होता ही था, ईसाई तो समझते ही नहीं इसमें कोई गुनाह। और यहूदी लोग जो है वो औरतों को घरों से बाहर निकालते थे, वो घरों में रहने देते थे, उसके हाथ की पक्की हुई चीज भी नहीं खाते थे। वो अगर कपड़े को हाथ लगाएंगे तो कपड़ा भी गंदा हो गया, तो ये दूसरी इंतहा पर पहुंच गए। इस्लाम उसको बैलेंस किया कि मेंसेस की हालत में औरत के हाथ का पका हुआ खाना भी हलाल है, उसके कपड़े भी पाक हैं, ये सब कुछ है। बस सिर्फ प्राइवेट ताल्लुकात आखिरी दर्जे के कायम नहीं करने हैं, वरना मियां बीवी एक बेड पर सो भी सकते हैं। अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अज़वाज मुतहहरात के साथ जो जिंदगी प्राइवेट जिंदगी गुजारी उसकी तमाम तफसीलात मौजूद है। बल्कि रमजान में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एहतिकाफ किया, और एहतिकाफ के दौरान आपको सर में खुजली आई, आपने चाहा कि मेरा सर धोना चाहिए, तो आपने आयशा से कहा आयशा मैं चाहता हूं मेरा सर, मगर मैं एहतिकाफ में हूं तो कैसे होगा। तो आयशा ने कहा हज़रत सर मुबारक बाहर निकाल लें। चाहे हुजूर मस्जिद में है, सर मुबारक बाहर निकाला दरवाजे के बाहर,
اور حضرت عائشہ نے سر دھویا حضور کا. پھر حضرت عائشہ کہتی میں مینسز کی حالت میں تھی, اسی حالت میں نے اللہ کے نبی کا سر مبارک دھویا. پرائیویٹ معاملات بھی انہوں امت کے سامنے رکھ دیے, کیونکہ پرائیویٹ معاملات ان کے ذات کے معاملات نہیں, وہ تو دین ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے میں حیران ہو گیا یہ صاحب نے کیسے اس کو بیلنس کیا ہے, کہ اتنی سختی بھی نہیں کی کہ صاحب ہم پھاکے لگ جائیں گے, اس کے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھانا ہے. اتنی سختی بھی نہیں کی کہ وہ دیوار پر ہاتھ آ گیا دیوار بھی ناپاک ہو گیا. اتنی سختی بھی نہیں کی کہ اس کا سانس بھی ناپاک ہو گیا. اللہ حول ولا قوت. وہ تو کہتے ہیں نا کچھ لوگ اس کا سانس بھی ناپاک ہے, اس کے ہوا اگر لگ گئی آپ کا کپڑے ہی ناپاک ہو گئے. اتنا سختی بھی نہیں کی اور حیا بھی نہیں. بس نہ اتنا کھلی چھوٹ دے دی جیسے ایک طبقے کے یہاں ہے, وہ کہتے ہیں کہ مینسز ایسے جیسے پیشاب ہے, عام نارمل حالت میں جیسے کر سکتے ہو ویسے کرو. اور نہ اتنی سختی کی جیسے یہودیوں نے کی کہ اس کو گھر میں بھی نہیں رکھنا ہے, اور اس کو ڈرموں میں بند کرتے تھے. جس عورت کو مینسز ہوتے تھے یہودی لوگ اس کو اپنے گھروں سے نکال کر کے باہر مرغیوں کے ڈربے کی طرح اس میں بند کرتے تھے کہ تمہارا سانس بھی باہر نہیں آنا چاہیے. یہ سب کون ڈسکس کر رہا ہے؟ وہ شخص کر رہا ہے کہ جو جس نے چند دنوں پہلے اسلام قبول کیا. تو اسلام, اللہ اور اللہ کے نبی نے دین فطرت ہمیں عطا کیا, سچا دین عطا کیا. اس انسان کا پیدا کرنے والے خالق و مالک نے اس انسانوں کے لیے جو زندگی گزارنے کا سسٹم بنایا, اس میں کہیں نہ کہیں ظلم ہو سکتا ہے, نہ کہیں غلط ہو سکتا ہے. تو اللہ نے روزہ فرض کیا, اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. اور وہ روزے کا مزہ تبھی جب بھوک لگے, جب پیاس لگے اور انسان اس کو برداشت کرے تبھی. اور اگر بھوک بھی نہیں لگ رہی, پیاس بھی نہیں, پھر اگر ہم نے روزہ رکھا تب بھی وہ روزہ ہی ہے. پر اصل روزہ وہ ہے کہ جتنا برداشت کرنا پڑے, جتنا جھیلنا پڑے, اتنا جب برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا میرے بندے کے اندر ضبط نفس پیدا ہو جائے. اچھا روزہ بھی اتنا رکھا جس کی وجہ سے ایسا بنو بیچارے کے گھٹنے ہی بیٹھ جائیں, یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا. اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی روزہ رکھتے تھے, مگر کیسا؟ وہ صوم وصال رکھتے تھے. صبح کو سحری کھائی, شام کو افطار نہیں کیا, رات کو بھی کچھ نہیں کھایا, رات گزر گئی, پھر سحری کا وقت آیا, آپ نے سحری نہیں کھائی, روزہ سٹارٹ ہو گیا, اگلے دن شام کو افطاری کی. اس کو کہتے ہیں صوم وصال, و بخاری میں ہے. صحابہ کرام نے کہا جب حضور تو ہم بھی کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم بھی کر رکھیں گے. حضور نے فرمایا نہیں تم کو نہیں. انہوں نے سوچا کہ حضور ہم نے منع کر رہے ہیں شفقت کی وجہ سے, ناجائز ہونے کی وجہ سے نہیں, تو شفقت کی وجہ سے منع کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں یہ کر نہیں پائیں گے, تھک جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے, کھڑے نہیں ہو پائیں گے, تو رحم کی وجہ سے آپ حضور ہم کریں گے. تو صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا. حضور کو پتا چل گیا میں منع کرنے باوجود رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے میں اب تیسرے دن بھی روزہ رکھوں گا, دیکھتے ہیں کون کرے گا مقابلہ. تو کہا جو میسج مان کرے, یعنی تم کہاں مجھ سے مقابلہ کرنے لگے, ظاہر ہے نہیں کر سکتے تھے. پھر اللہ کے نبی نے عجیب جملہ فرمایا, ایوکم مثلی, تم کیا مجھ سے مقابلہ کرو گے, تم میں سے کون ہے مجھ جیسا. ایوکم مثلی, کون ہے تم میں سے مجھ جیسا. یطعمنی ربی ویسقینی, میرا رب مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی. اب سوال پیدا ہو گیا وہ کہاں کھلاتے اور پلاتے. تو جواب ہے کھلاتے پلاتے کا مطلب یہ مادی کھانا نہیں ہے. انسان صرف مادی کھانے کے سہارے زندہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے. یعنی گویا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے جیسے کھانا پینا چاہیے وہ تب انسانوں کی ہے, میری ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ میں کھائے پیے بغیر بھی زندہ ہوں. ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں, کھائے پیے بغیر زندہ. وہاں کہاں فصلیں اگتی ہیں, وہاں کہاں پھل ہے. تو زندہ رہنے کے لیے اللہ کا فیصلہ کافی. میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, یعنی میرے بدن کے اندر وہ صفات پیدا کی ہیں کہ کھائے پیے بغیر بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں سے گزرے حضرت مولانا قاسم نانوتوی, ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے پنڈت نے اعلان کیا تھا, میں ان کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں, مذہبی بحث. اس کا نام تھا پنڈت دیانند سرسوتی. ٹھیک, تو اس کا اندازہ تھا کہ مولانا تو آئیں گے نہیں بحث کرنے کے لیے, لیکن مولانا چلے گئے. تو وہ گھبرا گیا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت مشکل ہے. تو اس کے بعد پھر مولانا نے ان کے پاس افراد بھیجے کہ بھائی جا کے اس سے کہو کہ تیار ہو جائیں بات کرنے کے لیے, جس ٹاپک پر تم کو ڈیبیٹ کرنا ہے میں تیار ہوں. وہ جو آدمی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کھانا کھا رہے تھے, یہ دیکھتے رہے, انہوں نے بہت سارا کھانا کھایا. تو واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا حضرت اگر اس نے آپ سے کہا چلو پہلے کھانا میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, تم زیادہ کھاؤ گے یا میں زیادہ, تو آپ تو ہار جائیں گے, آپ تو نہیں اتنا کھا سکتے ہیں. تو مولانا ہنسے اور ہنس کر کے فرمایا تم نادان ہو. جب انسانوں کو کھانے کا مقابلہ کرنا ہوگا تو زیادہ کھانے میں نہیں, زیادہ کھانے کا مقابلہ بھینس سے کرائیں گے. کم کھانے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے, میں 1 مہینہ کھائے پیے بغیر زندہ رہ کے دکھاؤں گا, وہ دیکھتے ہیں کتنا زندہ رہ سکیں گے. تو خیر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم مسلسل مجھ جیسے روزے مت رکھو. انسانوں کو اللہ نے اتنا ہی روزہ دیا, اتنا ہی روزہ دیا جتنا انسان برداشت کر سکتا تھا. تو روزہ
بہت بڑی نعمت ہے. اس کے جسمانی فائدے، اس کے اخلاقی فائدے، اس کے سماجی فائدے، اس کے معاشرتی فائدے بے شمار ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے رمضان کے روزے، اس لیے شوق کے ساتھ ہم کو روزے رکھنے ہیں اور اچھی عمدگی کے ساتھ رمضان گزارنا ہے. اب رمضان کی تفصیلات کیا کیا ہیں انشاءاللہ رمضان بھر بیان ہوتی رہیں گی. یہ تو اصل میں ابھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تقریر فرمائی تھی. اس میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، کل یا پرسوں سے شروع ہونے والا تھا، ایک دن پہلے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ ابتدائی باتیں تمہید کے طور پر عرض کی ہے. اور حدیث بیان کرنے والے سلمان فارسی، اور وہ سلمان فارسی بڑی خصوصیات کے صحابی تھے، بڑی منفرد کمالات کے آدمی تھے، حیرت انگیز کمال ان کے اندر تھے. انہوں نے یہ حدیث کو نقل فرمایا حدیث کی کتابوں میں. اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ اس وقت کی مختصر سے گفتگو کی گئی. رمضان میں شوق کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، روزوں کی حفاظت کرنی ہے. روزوں کی حفاظت کرنے کے معنی کہ ہم روزہ جب رکھیں گے تو ساری غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جن غلطیوں کے سے روزوں کے فائدے ختم ہو جاتے ہیں. مثلا ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ادھر سے موبائل کا غلط استعمال ہوتا رہا. رمضان کے روزے رکھے، آنکھوں کا کنٹرول نہیں رکھا. رمضان کے روزے رکھے، کمائی میں غلطی کی اور خرچ کرنے میں اور حرام پیسہ کھاتے رہے. روزہ رکھا، ادھر سے زبان قابو میں نہیں رکھی، تو اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزوں کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ فائدے نہیں ہوا کرتے ہیں. جوانوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فعلیک بالصوم، تمہارے ذمہ لازم ہے کہ روزہ رکھو. مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ویسے نوجوانوں نے کہا حضرت میں نے سنا تھا کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جنسی خواہشیں کنٹرول میں رہتی ہیں، میں نے روزہ رکھا مگر ہوا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا کتنے روزے رکھے تھے؟ انہوں نے کہا ایک. انہوں نے کہا ایک روزے سے تھوڑا ہی ہوگا، وہ تو اتنے تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے. پھر فرمایا دوائی کتنے دن کھاتے ہو؟ کہنے لگے جب تک ڈاکٹر کہے گا. تو کہنے لگے جب تک ڈاکٹر کہے گا تب تک دوائی کھاتے رہو گے، جس ترتیب سے کہے گا اسی ترتیب سے کھاؤ گے. تو اسی طرح سے روزے جو ہے وہ تھوڑے ایک دن روزہ رکھا تم نے، ایک دن ٹانی کی ساری بوتل پی لی اور پھر کہا میں تو کچھ مجھے تو بدن میں طاقت آئی نہیں. وہ تو ایک دن ٹانی کی بوتل کھانے سے نہیں ہوگا. وہ تو نبی کے کہنے کے مطابق تسلسل سے روزے رکھنے ہیں اور تب تک روزے رکھتے رہنا ہے جب تک تمہارے اندر ضبط نفس پیدا نہ ہو جائے. ڈائٹنگ کرتے ہیں لوگ، تو ڈائٹنگ کرنا تو گویا ہماری فطر کے عین مطابق ہے. ٹھیک اسی طرح سے روزہ، تو روزہ رکھا جائے اور اس کے بعد پھر روزے کو خراب ہونے سے بچایا جائے. اور اس کے بعد پھر رمضان میں تو دعائیں لازماً قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت میں بھی اور سحری کے وقت میں بھی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.